کو میں انداز سن رہا ہوں، بشریٰ بی بی کو زہر دینے کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی عدالت میں آج سماعت، صحافیوں کے ساتھ گفتگو، اور بشریٰ بی بی کو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا چج نہ آنے کا عمران خان صاحب کا انکشاف، اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں ان پر بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں اس سے بھی بڑی خبر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ خبر ہے خیبر پختونخوا کے حالات، جہاں پر اسمبلی غیر فعال ہو چکی ہے، جہاں پر آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور جہاں پر گورنر راج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے صوبے کو، اور دھکیلنے والے کوئی اور نہیں ہے، تحریک انصاف خود ہے۔ تو باقی جو معاملات ہیں، عمران خان صاحب کی گفتگو، بشریٰ بی بی کو کی زہر خورانی یا ان کو ہارپک دے کر ان کے کھانے میں ان کی صحت کو نقصان پہنچانے کا ان کا الزام، آرمی چیف کا نام لینا، ڈی جی ایس اے کا نام لینا، یہ سارے معاملات اگلے ولاگ میں ہم رکھیں گے۔ لیکن یہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، کے پی کے کی، اور وہاں پر گورنر راج کا ماحول کیوں تیار کیا جا رہا ہے، کون تیار کر رہا ہے، اور وفاقی حکومت کب تک تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے گی، یا ریاست کب تک ایک یونٹ کو، ایک اکائی کو غیر فعال بنائے رکھنے کے عمل پر آنکھیں بند کیے بیٹھے گی۔ عمل تو گورنر راج ظاہر ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اور نہ ہی گورنر راج لگایا جانا چاہیے، مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خودکشی کی تمنا جن کے دل میں ہے، پھر وہ ظاہر ہے وہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور خودکشی کرنے کے بہت ایکسپرٹ ہے سیاسی خودکشی، عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم۔ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیا جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑ دیں، اور پھر نہتے ہو گئے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ گلگت بلتستان کی اور آزاد کشمیر کی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ تو وہی کچھ طور طریقے جو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور تھوڑا مفاہمت کی طرف جاتے ہیں اور ان کو پیچھے کھینچ دیا جاتا ہے۔ مفاہمت کا مطلب ڈیل نہیں ہے، مفاہمت کا مطلب کہ عمران خان صاحب جن کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ بھئی وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صوبے کو چلانے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وفاقی حکومت سے تعاون مانگتے ہیں، تو ادھر سے عمران خان صاحب کے جو ہارڈ لائن ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا اسد کیسر صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ رابطے ختم کر دینے چاہیے علی امین گنڈا پور کو وفاقی حکومت سے، بالکل کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا نتیجہ انجام یہ نکلا ہے کہ صوبے میں اس ہٹ درمی کی سیاست نے صوبے کی اسمبلی کو غیر فعال بنا دیا۔ اسمبلی کام نہیں کر رہی۔ اگر اسمبلی کو کام کرنے سے روک دیا جائے اور اعلانیہ روک دیا جائے تو پھر سوچیں کہ وہاں پر آئین تو عمل درآمد نہیں ہوگا نا، کیونکہ ہر کام جو ہوتا ہے، جو کابینہ کرتی ہے، ہر کام کی منظوری اسمبلی سے لینی ہوتی ہے، اسمبلی میں پیش کیا جانا ہوتا ہے۔ تو اگر اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس اسمبلی کا اجلاس نہ بلائے جانے کی وجہ مخصوص نشست ہے، اور پھر اس کے اس کا جو نتیجہ وہ یہ کہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے۔ آج میں نے آج صبح کے ولاگ میں کہا تھا، آپ سے گزارش کی تھی کہ الیکشن کمیشن نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر مخصوص نشستوں پر خواتین اور اقلیتوں کی جو 25 ارکان ہیں ان سے اگر حلف نہیں لیا جائے گا تو پھر کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہوں گے۔ اب اگر کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہونے دیے جاتے تو پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن کیسے ہوگا؟ یہ بڑا سوال ہے نا۔ آج قومی اسمبلی، سندھ، پنجاب، بلوچستان، ان چاروں پارلیمنٹ کے چاروں یونٹس میں الیکشن ہو گئے، لیکن نہیں ہوئے تو خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے، اور اعلان کیا گیا کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے الیکشن۔ اور کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ ہم حلف نہیں لینے دیں گے۔ ارکان جو عدالتی فیصلے کے تحت جن کے لیے کہا گیا ہے کہ جناب ان سے حلف لیں، پی ٹی آئی خود گئی تھی نا مخصوص نشستوں والے معاملے پر الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، فیصلہ برقرار رہا کہ جی سنی اتحاد کونسل نام کی تو کوئی پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے آپ کو یہ نشستیں دے سکتے ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ پارٹی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر خیبر پختونخوا کی جو عدالت تھی پشاور ہائی کورٹ، جب اس نے پہلے روک لیا تھا اسپیکر کو کہ جی آپ نے حلف نہیں لینا مخصوص نشستوں پر جب تک یہ فیصلہ نہ کر لیں، تو نہیں لیا گیا حلف۔ لیکن جب اسی عدالت نے کہا کہ حلف لیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے، اعلانیہ کہا گیا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ جو 6 ججوں والا معاملہ ہے اس کو لے کر تحریک انصاف یہ شور مچا رہی ہے کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے،
بھائی عدلیہ کے ساتھ گنڈا گردی کون کر رہا ہے؟ ایک فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے نا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس اپیل میں چلے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں اعلانیہ کہ جی ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اب جو اس کے نتیجے میں گورنر راج کی میں بات کیوں کر رہا ہوں، کیوں اس طرح معاملہ جا رہا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اب آپ یہ تاریخ ہے تحریک انصاف کی کہ وہ دباؤ میں ڈال کر اداروں کو اپنے من مانے فیصلے لیتی ہے اور پھر انہی اداروں کے اوپر چڑھائی کرتی ہے۔ مطلب فوج کے ساتھ، فوجی کمان کے ساتھ مل کے عمران خان اقتدار میں آئے تھے نا، پھر جب عمران خان سے ملک نہیں چل رہا تھا اور انہوں نے آنکھیں پھیر لی تھی تو انہی کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے تحریک شروع کر دی عمران خان صاحب نے۔ چلے وہ تو ہم جاتے ہیں، ہم آئین شکنی کی طرف آتے ہیں۔ آئین شکنی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، تحریک عدم اعتماد، بلکہ آئین شکنی سے پہلے میں ذرا آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں۔ رات ہم بیٹھے ہوئے تھے دوست آپس میں، تو اس میں کچھ عمران خان کے چاہنے والے بھی تھے، تو میں نے ان سے صرف سادہ سوال کیا، میں نے کہا جی عدالتوں کے اندر مداخلت ایجنسیوں کی، اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس عدالت کے جج، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے، ایجنسیز ان سے رابطہ کر رہی ہیں، اور پھر ٹیری اینڈ وائٹ کا انہوں نے کیس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے، میں نے کہا جی عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ریلیف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ریلیف سب سے زیادہ جو ملا انہی عدالتوں سے ملا ہے، عمران خان کی ملاقاتوں سے لے کے عمران خان کی کھولیاں بڑی کر کے ان کو شانہ انداز میں جیل میں رکھنے کے آرڈرز تک، اور عمران خان کے خلاف جو مقدمات چل رہے تھے ایک بار نہیں، توشہ خانہ کا مقدمہ ہو یا دوسرے مسافر کا کیس ہو، ایک بار نہیں، تین بار عدالتوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ماتحت عدالت کو کہ دوبارہ شروع کریں مقدمہ، ابھی آپ صحیح ٹرائل نہیں کریں، فیئر ٹرائل نہیں کریں، دوبارہ شروع کریں، تین بار، یعنی فرد جرم کی سٹیج پر چلا گیا معاملہ، فرد جرم سے آگے گواہوں کی طرف چلے گئے، پھر واپس بھیج دیا۔ تو کوئی ایک چیز، ضمانتیں وہاں سے ملتی ہیں، مطلب پشاور ہائی کورٹ سے تو مل ہی رہی ہیں نا، ابھی حماد اظہر کو مل گئی، حماد اظہر صاحب کو راہداری ضمانت ملی، تو وہ میں نے کل ایک ویلاگ اپنا جو ویلاگ کیا تھا اس میں نے کہا تھا اگلی باری ہوگی بشریٰ بی بی اپنا مراد سعید کی، اگلی باری، اچھا وہ اگلی باری مراد سعید کی، وہ میں نے کیونکہ کافی ساری چیزیں تھیں تو وہ آگے چل کے وہ بعد میں کر نہیں سکا تھا، مراد سعید کو اب ضمانت ملے گی، وہ بھی اب آپ کو منظر پر نظر آئیں گے اگر حالات خیبر پختونخوا کی حکومت قائم رہنے کے رہے تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ ایک چیز اٹھا کر دیکھ لیں کہ کتنا ریلیف ملا ہے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو، اور باوجود اس کے میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جج صاحبان غلط کہہ رہے ہیں، بالکل ان کے اوپر دباؤ ہوگا، شاید اس سے زیادہ کچھ ان سے مانگا جا رہا ہوگا یا یہ ہوگا کہ ریلیف نہ دے، لیکن ریلیف ان کو وہاں سے مل رہا ہے۔ تو جو ریلیف مل رہا ہے وہ فیصلے قبول ہیں، اور جہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، وہ فیصلے قبول نہیں ہے۔ تاریخ ہے پی ٹی آئی کی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو اعلان کیا گیا تھا کہ جی تحریک عدم اعتماد ہم نہیں پیش ہونے دیں گے، تحریک عدم اعتماد جب جمع ہو جائے تو اس کے بعد ایک مدت ہوتی ہے، 14 دن کے اندر اس کو نپٹا دینا ہوتا ہے اجلاس بلا کر، لیکن 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تھی 2022 کو، اور اعلان کیا گیا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، اور کہا گیا کہ جلسہ ہوگا اسمبلی کے سامنے ڈی چوک پر، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی کون آتا ہے تحریک عدم اعتماد پر ووٹ ڈالنے کے لیے، دھمکیاں دی گئی۔ پھر وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا 27 مارچ کا، جس میں وہ چٹھی لہرائی گئی تھی مختصر، تحریک عدم اعتماد عدالت کے آرڈر پر پیش کی گئی 3 اپریل کو، اور اس تحریک عدم اعتماد کو آئین توڑ کر مسترد کیا گیا۔ قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی، جس کو سپریم کورٹ نے آئین شکنی قرار دیا تھا، تو آئین توڑنے کی تو پی ٹی آئی کی تاریخ ہے، تو وہ ایک صوبے کی اسمبلی، اس میں وہ حلف نہیں لینے، نہ لینے کے لیے، ارکان کو روکنے کے لیے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا۔ یعنی اگر سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے کہ مخصوص نشستوں پر جن کو نوٹیفائی الیکشن کمیشن نے کیا ہے
ان کا اسپیکر حلف لے اور اسپیکر کہے گا میں حلف نہیں لیتا، اجلاس نہیں بلاتا، تو اسمبلی تو ہو گئی نا غیر فعال۔ میں اگلا آپ کو بتاتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب منتخب ہو گئے، صدر صاحب نے کہا میں نہیں حلف لوں گا، بیمار پڑ گئے، قائم مقام صدر نے حلف لیا۔ گورنر پنجاب سے عمر سرفراز چیمہ صاحب آج کل بیچارے بہت برے حالات میں جیل میں، اب عمران خان کو تو یاد بھی نہیں ہوگی کہ عمر سرفراز چیمہ بھی تھا، کوئی جیل میں پڑے ہوئے۔ وہ انہوں نے جب ان کو ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں جاؤں گا، جب تک مجھے صدر کی خوشنودی حاصل ہے میں گورنر کا عہدہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ پھر حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے، منتخب ہوئے، تو انہوں نے حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے صدر کو کہا کہ آپ حلف لیں، صدر نے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے ذریعے وزیر اعلیٰ کا حلف لیا۔ تو آئین توڑنے کا تو پرانا، عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ کو غیر فعال کر دیا تھا۔ تمام کمیٹیاں ان کو جو اپنا پارلیمنٹ کی ہوتی ہیں، قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں جن کے ذریعے پارلیمنٹ کام کرتی ہے، جس طرح ہمارے مطلب آنکھ، ناک، کان، جگر، گردہ، یہ ہمارے دل، یہ ہمارے اپنا اعضاء ہے نا، تو بالکل اسی طرح پارلیمنٹ کے آرگنز جو ہے وہ کمیٹیاں ہوتی ہیں جن کے ذریعے پارلیمنٹ کام کرتی ہے، ورنہ پارلیمنٹ تو کام نہیں کر سکتی۔ ان کو بند کر ختم کر دیا تھا، ان کو غیر فعال کر دیا تھا، اعلانیہ غیر فعال کیا تھا، جو کہ بذات خود ایک آئین کے اوپر حملہ تھا۔ تو آئین توڑنے کی تو ان کی تاریخ ہے، پوری تاریخ۔ وزیر اعلیٰ کے کن پٹی پر بندوق رکھ کر اسمبلی توڑوائی تھی عمران خان صاحب نے، پنجاب اسمبلی۔ پرویز الہی نے پھر پریس کانفرنس کر کے کہا، گالی دی فواد چودھری کو بہت بڑی سی، اور کہا کہ اگر ایسے لوگ نہ ہوتے تو اسمبلی نہ ٹوٹتی۔ یعنی وزیر اعلیٰ کی مرضی اور منشا نہیں تھی آئین توڑنا، اپنا اسمبلی توڑنا، لیکن توڑوائی گئی۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پھر آئین پر حملہ ہے۔ آئین پر حملہ کیوں ہے؟ کہ جب الیکشن کمیشن نے ارکان کو نوٹیفائی کر دیا ہے تو ان کا حلف لینا ضروری ہے، اور اگر ایک ممبر جو الیکٹ ہو چکا ہوا ہے، جو نوٹیفائی ہو چکا ہوا ہے، اس کو ووٹ ڈالنے سے، اور وہ بھی ایوان بالا کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، روکا جا رہا ہے۔ اور اس کو روکنے کے لیے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا۔ اسمبلی کا اجلاس نہ بلانا مطلب کیا ہے؟ اسمبلی کو غیر فعال کرنا۔ اسپیکر بھاگے پھرتے ہیں۔ گورنر نے اپنا اسمبلی کا اجلاس بلایا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں لیتے حلف۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم کسی صورت ان ارکان کو حلف نہیں اٹھانے دیں گے، کسی صورت، اور اپنے آئینی حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اب یہ ہے کڑوا کڑوا، میٹھا میٹھا پپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہی پشاور ہائی کورٹ جب ان کو ریلیف دیتی ہے، ان کے لوگوں کی ضمانتیں لیتی ہے، تو بہت اچھی عدالت ہے۔ یہی پشاور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ ارکان کا حلف لیں، تو کہتے ہم نہیں لیں گے، اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے۔ تو اب جب اسمبلی کا آپ اجلاس نہیں بلا رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو نہیں ہونے دیں گے اپنا حلف، ظاہر ہے جس دن اسمبلی کا اجلاس ہوگا اسی دن ارکان اندر چلے جائیں گے، تو اسپیکر بیٹھا ہو، ڈپٹی اسپیکر بیٹھا ہو، پینل آف چیئرمین ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کی ذمہ داری ہے آئینی کہ وہ ارکان سے حلف لے۔ ہر وہ اجلاس جس میں نو منتخب رکن آتا ہے، اس کا آغاز ہی نو منتخب رکن کے حلف سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے ہم نے حلف نہیں لینا۔ سینٹ کے الیکشن رک گئے کے پی کے میں، نقصان کس کا ہے؟ مراد سعید سینیٹر بن جاتا، اعظم سواتی بن جاتے، یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ سینیٹر بن جاتے نا، 5-6 تو بن جاتے۔ اب ہو کا کیا؟ جس سے وفاق وائڈ کر رہا ہے، ظاہر وفاق کی حکومت ذمہ داری کے ساتھ چل رہی ہے۔ عمران خان کے دور کی جو حکومت تھی وہ تو روزانہ سندھ پر ایک چڑھائی کرتے تھے، کبھی فواد چودھری جا رہے ہیں، کبھی فروغ نسیم جا رہے ہیں، کبھی عمران خان صاحب خود جا کر گھوٹکی میں مشورہ کر رہے ہوتے تھے اس وقت جی ڈی اے اور پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کہ ہم کیسے سندھ میں گورنر راج لگائیں۔ تو گورنر راج لگانے کے لیے آئین میں ہے کہ اگر آئین پر عمل درآمد کرنے سے اس صوبے میں حکومت اجتناب کرے، روکے آئین پر عمل درآمد، اور حکومت کا جو کام ہے وہ رک جائیں، تو پھر ظاہر ہے پھر اس کے بعد آپشن یہی ہے کہ صوبے میں گورنر راج ہو۔ اس صورت میں ظاہر ہے اگر گورنر راج لگ جاتا ہے تو اسمبلی تو معطل ہو جاتی ہے نا پھر۔ تو یہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور گورنر راج لگانے کے لیے
پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت چاہیے جو کہ حکومت کے پاس ہے. حکومت نہیں چاہتی. میں نے بار بار یہ کچھ منسٹر سے بات ہوئی ہے میری, کچھ ذمہ دار لوگ جو ہیں حکومت میں, ان سے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بالکل اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے, لیکن یہ پی ٹی آئی لے کر جانا چاہ رہی ہے گورنر راج کی طرف. کیونکہ جب صوبے کی اسمبلی کو غیر فعال کیا جائے گا تو پھر آپ سوچیں نا کہ معاملہ جائے گا کہاں. آپ نے بجٹ بھی تو پیش کرنا ہے نا, بجٹ پہ کہاں پیش کریں گے آپ؟ بجٹ بھی پاس کروانا ہے, وہ کہاں کریں گے؟ آگے بجٹ آ رہا ہے, کتنا عرصہ روک لیں گے آپ سینٹ کا اپنا ارکان کا حلف؟ نہیں روک سکتے, کیونکہ واضح نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ میں برقرار رہنا ہے کہ مخصوص نشستیں جو الیکشن کمیشن نے جس طرح تقسیم کی وہ ٹھیک ہے, تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ تو لہٰذا یہ جو ہے نا اپنا لڑائی جھگڑا گنڈاسے والی سیاست عمران خان کی, وہ نہیں چلے گی. اگر وہ سیاست چلی تو پھر صوبے میں ان کی حکومت نہیں چلے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.